بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قاسم نے اپنے سپاہیوں کو عورتوں کا قتل کرنے سے روک دیا اور خود بآواز بلند شہزادی سے مخاطب ہوا۔ معزز شہزادی، آپ کے پورے ملک نے ہمارے سلطان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ آپ کی لڑائی اس وقت بالکل بے مقصد ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ ہتھیار پھینک کر ہماری تلواروں سے امان حاصل کریں۔ لیکن شہزادی نے شیرنی کی طرح ڈانٹتے ہوئے کہا، ہم خود کو مسلمانوں کے حوالے کرنے سے پہلے مر جانا پسند کرتی ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ مسلمان سپاہی درندوں سے کم نہیں۔ آپ نے غلط سنا ہے معزز شہزادی۔ آپ کے پورے شہر میں کوئی مسلمان سپاہی کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوا۔ ہم کسی کو غلام بنانے کے لیے جنگ نہیں لڑتے، بلکہ ہماری لڑائی حق اور صداقت کا فیصلہ صادر کرتی ہے۔ بوسنیائی شہزادی، جس کا چہرہ کسی شعلے کی طرح روشن تھا، قاسم کی باتوں سے متاثر ہوتی دکھائی دینے لگی، لیکن پھر بھی اس نے پورے رعب کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے، اگر تم سچ کہتے ہو تو پھر ہمارے لیے راستہ چھوڑ دو۔ ہم محل سے نکل کر شہر میں پناہ لے لیں گے۔ تم لوگ ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ۔ قاسم نے اپنے سپاہیوں کو ایک طرف ہٹا دیا۔ بوسنیائی شہزادی اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے شاہی خواتین کے ہمراہ پورے جو جلال کے ساتھ محل سے نکل گئی۔ قاسم نے ان کا تعاقب کرنا مناسب نہ سمجھا اور محل کی 40-50 خواتین، جو کہ سب کی سب شاہی خاندان پر مشتمل تھیں، چند لمحوں بعد سپاہیوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ آج قاسم ینیچری کے دستوں کے ہمراہ شہر میں گشت کرتے ہوئے اسی شہزادی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ خدا جانے وہ آفت کی پرکالہ محل سے نکل کر کس کے گھر میں داخل ہوئی ہوگی۔ سلطانی افواج کو اہل بوسنیا کے ساتھ لڑنے کی زیادہ نوبت پیش نہ آئی۔ صرف شاہی محل میں معمولی سی مزاحمت ہوئی تھی، جس پر قاسم نے جلد ہی قابو پا لیا تھا۔ اس وقت قاسم 3-4 سواروں کے ہمراہ شاہی محل کی قریبی گلیوں میں سے گزر رہا تھا۔ بوسنیا کے لوگ ابھی تک فاتح لشکر سے سہمے ہوئے تھے اور اکا دکا لوگ ہی اپنے گھروں سے نکلنے کی ہمت کر رہے تھے۔ قاسم ایک گھر کے قریب سے گزرا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ مکان کے اندر سے کسی عورت کے چیخنے چلانے اور کرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ قاسم نے حیرت و استعجاب کے ساتھ اپنے ساتھی سواروں کی جانب دیکھا اور پھر تھوڑی دیر کچھ سوچنے کے بعد گھوڑے سے اتر آیا۔ اس کے ساتھی بھی اس کی تقلید میں اپنے اپنے گھوڑوں سے نیچے اتر آئے۔ قاسم محتاط قدموں سے دروازے کی جانب بڑھا اور پھر اپنی تلوار نکال کر اس کے دستے سے دروازے پر دستک دی۔ وہ تھوڑی دیر وہیں کھڑا ہو کر انتظار کرتا رہا۔ روتی ہوئی عورت کی آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ بالآخر قاسم نے اپنے 2 ساتھیوں کو دروازے پر کھڑا کیا اور باقی 2 کو اپنے ہمراہ چلنے کا اشارہ کر کے مکان کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس کے اندرونی کمرے سے ایک عورت کے کرانے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ قاسم ننگی تلوار لیے احتیاط سے کمرے کی جانب بڑھا اور کمرے کا دروازہ کھول کر جھانکا، لیکن یہ دیکھ کر وہ فوراً الٹے قدموں سے باہر نکل آیا کہ کمرے میں ایک جوان عورت دردزا سے چلا رہی تھی۔ اس کا بچہ ہونے والا تھا اور گھر میں کوئی دوسرا شخص موجود نہیں تھا۔ قاسم شش و پنج میں مبتلا ہو گیا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اسے کوئی سمجھ نہ آئی اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا مکان سے باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ دراصل اڑوس پڑوس میں کسی خاتون کا بندوبست کرنے کے لیے نکلا تھا، کسی ایسی خاتون کا بندوبست جو ایک حاملہ عورت کی مدد کر سکے۔ اس نے قریب ہی ایک مکان کے دروازے پر دستک دی، پھر بے چینی سے کسی کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحے بعد مکان کے اندر سے آواز سنائی دی اور پھر کسی نے دروازے کے پیچھے سے ہی ڈری ڈری آواز میں سوال کیا، کون؟ یہ ایک بوڑھی مردانہ آواز تھی۔ قاسم نے سوچا
مفتوحہ قوم کے لوگ کس قدر ہراساں اور خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ سلطانی لشکر نے بوسنیا میں کسی کی جان و مال کو ضرر نہیں پہنچایا تھا، لیکن پھر بھی شہر کے لوگ گھروں کے دروازے بند کر کے اندر سہمے بیٹھے تھے۔ قاسم نے بوڑھے آدمی کی آواز سنی تو کہا، دیکھیے میں سلطانی لشکر کا سالار ہوں۔ آپ کے پڑوس میں ایک خاتون زچگی کے عمل میں مبتلا ہے اور وہ دردزا سے چلا رہی ہے۔ ایسے عالم میں کسی عورت کو اس کے پاس ہونا چاہیے، لیکن وہ اکیلی ہے۔ اگر دیر تک اس کی مدد کو کوئی نہ پہنچا تو وہ یقیناً مر جائے گی۔ کیا آپ کے گھر میں کوئی ایسی خاتون ہے جو اس بیچاری کی مدد کر سکے؟ قاسم کی بات سن کر بوڑھا شخص خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ یہ ایک ضعیف العمر یورپی باشندہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور خوف بھی۔ بوڑھے شخص نے قاسم کو سر سے پاؤں تک بغور دیکھا اور پھر کہا، آپ غالباً یہ ساتھ والے گھر کی بات کر رہے ہیں۔ آپ ٹھہریے، میں اپنی بیٹی سے بات کرتا ہوں۔ بوڑھے نے اتنا کہا اور اندر چلا گیا۔ قاسم کو یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ بوڑھے کا خوف دور ہو چکا تھا، کیونکہ وہ جاتے ہوئے پیچھے مکان کا دروازہ کھلا چھوڑ گیا تھا۔ یقیناً اسے اور اس کی بیٹی کو اپنی پڑوسن کے ہونے والے بچے کی خبر رہی ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ بوڑھے کو قاسم کی بات پر فوراً یقین آ گیا اور اس کا ڈر جاتا رہا۔ قاسم یہی کچھ سوچ رہا تھا کہ اسے بوڑھے کے ہمراہ دو عورتیں آتی ہوئی دکھائی دیں۔ ان عورتوں نے اپنے چہروں اور جسم کو بڑی بڑی چادروں کے نیچے چھپا رکھا تھا۔ قاسم نے عورتوں کو آتے دیکھا تو ان کے احترام میں سچے مسلمان کی طرح نظریں جھکا لیں۔ اب قاسم کی پریشانی دور ہو چکی تھی۔ بوڑھا شخص اپنے ساتھ دونوں عورتوں کو لیتے ہوئے تیزی کے ساتھ پڑوس کے مکان میں داخل ہو گیا۔ قاسم نے بوڑھے شخص سے کہا، دیکھیے اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا تامل اور بلا خوف و خطر آپ ہم سے کہہ دیں۔ ہم یہیں دروازے پر کھڑے عملے زچگی مکمل ہونے تک آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ بوڑھے شخص کی آنکھوں میں پھر حیرت نظر آئی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ فاتح قوم کے سپاہی تو ایسے نہیں ہوتے۔ اسے اپنی گزشتہ زندگی میں یاد آیا کہ رومن کلیسا کے فاتحین جو ان کے ہم مذہب عیسائی بھائی تھے، جب ایک فاتح کی حیثیت سے اس کے شہر میں داخل ہوئے تھے تو انہوں نے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، گھروں کو لوٹ لیا تھا، نوجوان لڑکیوں کو اٹھا کر لے گئے تھے، بوڑھوں اور بچوں کو قتل کر دیا تھا اور فصلوں کو آگ لگا دی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج یہ مسلمان بھی فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے کسی شہری کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی کسی کو ذرا بھر نقصان پہنچایا۔ بوڑھا شخص اب حیرت کی بجائے محبت بھری نظروں سے قاسم کو دیکھنے لگا۔ اس نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے قاسم سے پوچھا، بیٹا ایک بات پوچھوں، برا تو نہیں مناؤ گے؟ اس اثناء میں بوڑھے شخص کے ساتھ آنے والی عورتیں مکان میں داخل ہو چکی تھیں۔ صرف بوڑھا ہی دروازے پر کھڑا قاسم سے بات کر رہا تھا۔ قاسم نے بوڑھے شخص کی بات سن کر خندہ پیشانی سے جواب دیا، جی جی پوچھئے، میں آپ کی کسی بات کا برا نہیں مناؤں گا۔ دیکھو بیٹا، تم جانتے ہو کہ ہم عیسائی ہیں اور ہمارے نجات دہندہ کا نام یسوع مسیح ہے، جو خدا کا بیٹا بھی ہے اور رسول بھی۔ میں نے سنا ہے کہ تم مسلمانوں کا بھی ایک ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ تمہارا نبی خداوند کا کیا لگتا ہے؟ قاسم کے لیے بوڑھے کا سوال انتہائی دلچسپ اور غیر متوقع تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہمارے نبی کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صرف اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر قسم کی ضروریات سے بے پرواہ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ایسی ہستی نہیں جو اس کی ہمسری کا دعویٰ کر سکے۔ بوڑھے شخص کے ماتھے پر حیرت کی شکنیں نمودار ہوئیں۔ اس کی آنکھوں میں عجیب چمک پیدا ہونے لگی، بالکل ویسی چمک جیسی کسی کھوئی ہوئی چیز کے مل جانے پر ہو۔ اس نے تیز تیز لہجے میں قاسم سے کہا، آپ ضرور یہیں ٹھہریے گا، میں اندر جاتا ہوں۔ اگر
ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو ظاہر ہے آپ سے ہی کہنا پڑے گا۔ بوڑھا شخص اندر جانے کے لیے مڑا، لیکن پھر اچانک ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے چند لمحے کے لیے کچھ سوچا اور مڑ کر قاسم سے کہا، آپ لوگ باہر کیوں ٹھہرتے ہیں؟ اندر آ جائیے، تھوڑی ہی دیر کی تو بات ہے، میں آپ کو صحن میں چارپائی ڈال دیتا ہوں۔ بوڑھے نے اتنا کہا اور پھر قاسم کا جواب سنے بغیر اندر چلا گیا۔ اب قاسم اور اس کے دو ساتھی مکان کے اندر صحن میں بیٹھے تھے۔ باقی سپاہیوں کو قاسم نے معمول کے گشت پر روانہ کر دیا تھا۔ مکان کے کمرے سے ابھی تک عورت کے چلانے کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن اب قاسم کو تسلی تھی۔ وہ اطمینان سے صحن میں بیٹھا بوڑھے شخص کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ بوڑھے شخص نے ایک اور سوال کیا، سنا ہے تمہارا سلطان بلا وجہ کسی پر یلغار نہیں کرتا۔ عیسائیوں نے بدترین معاہدہ شکنی کی تو اس نے شمشیر انتقام اٹھا لی، کیا یہ سچ ہے؟ ہاں یہی سچ ہے۔ ہمارے سلطان نے 10 سال کے لیے ہونیانڈے کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کیا تھا، جسے عیسائیوں نے پہلے مہینے ہی توڑ دیا۔ چنانچہ معاہدہ شکنی کی سزا کے طور پر ہم نے نہ صرف شاہ ہنگری کا سر کاٹ کر نیزے پر اٹھایا، بلکہ پاپائے روم کے نائب کارڈنل جولین کو بھی 2 دڑوں میں کاٹ کر رکھ دیا، کیونکہ یہی وہ شخص تھا جس نے پوری عیسائی ملت کو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ شکنی پر اکسایا اور فتویٰ دیا۔ بوڑھا شخص نہایت غور سے قاسم کی بات سن رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے قاسم کی شخصیت اسے بے حد پسند آئی ہو۔ وہ مسلمان سپاہیوں کے کردار سے بہت زیادہ متاثر دکھائی دیتا تھا۔ اسی دوران اندرونی کمرے سے ایک عورت برآمد ہوئی اور تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اسی طرف آنے لگی۔ وہ صحن میں اترنے سے پہلے ہی دور برآمدے میں رک گئی اور بوڑھے شخص کو بلایا۔ کچھ دیر بعد بوڑھے شخص نے قاسم کو آ کر بتایا کچھ ضروری سامان کی ضرورت ہے۔ قاسم نے سامان لانے کے لیے فوراً اپنے ایک سپاہی کو روانہ کر دیا۔ وہ عورت واپس چلی گئی اور قاسم بوڑھے شخص کے ساتھ پھر مشغول ہو گیا۔ اس مرتبہ بوڑھے شخص نے کہا، بیٹا تم نے ابھی تک اپنا نام بھی نہیں بتایا اور نہ ہی فوج میں اپنا عہدہ بتایا، صرف یہی بتایا کہ تم سلطانی لشکر میں سالار ہو۔ میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ قاسم زیر لب مسکرایا اور پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میرا نام قاسم بن ہشام ہے اور میں سلطانی لشکر میں 5000 سالار ہوں۔ لیکن آپ کا کیا تعارف ہے محترم بزرگ؟ میرا نام باٹا کوزین ہے۔ میں نے اپنی تمام عمر سمندر میں گزاری ہے۔ اوائل عمری میں ہی میں مذہبی تعلیم کے لیے یونان چلا گیا تھا۔ وہاں آرتھوڈوکس چرچ میں رہ کر میں نے عیسائیت کی مذہبی تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں میں نے جہاز رانی کا پیشہ اختیار کیا اور چند سال قبل تک میں جزیرہ کریٹ کے ایک بڑے بحری جہاز کا کپتان تھا۔ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اس لیے گھر میں بیٹھ گیا ہوں۔ اب میرے بیٹے جہاز رانی کرتے ہیں۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک میری بیٹی ہے اور ایک میری بیٹی کی سہیلی ہے، جو پناہ کے لیے ہمارے پاس آ گئی ہے۔ بوڑھے شخص باٹا کوزین نے انتہائی مختصر الفاظ میں اپنا مفصل تعارف کروا دیا۔ قاسم بڑی قدر شناس نظروں کے ساتھ باٹا کوزین کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ سپاہی ضروری سامان لے کر پہنچ گیا۔ باٹا کوزین فوراً اٹھا اور ضروری سامان لے کر اندرونی کمرے کی جانب چل دیا۔ عورت کے کرانے کی آواز ابھی تک متواتر سنائی دے رہی تھی۔ وہ غالباً بے حد تکلیف میں مبتلا تھی۔ کسی وقت اس کی کرا زوردار چیخ میں بدل جاتی۔ باٹا کوزین اس مرتبہ اندر کی جانب گیا پر جلد واپس نہ لوٹا۔ قاسم اپنے سپاہیوں کے ہمراہ صحن میں خاموشی سے بیٹھا مشکل وقت کے گزر جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ کئی لمحے اور کئی گھڑیاں دھیرے دھیرے گزر گئیں۔ پھر ایک لمحہ وہ بھی آیا جب اندرونی کمرے سے زچہ کی ایک فلک شگاف چیخ سنائی دی اور سب کے دل دہل گئے۔ قاسم جھٹ سے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اگلے لمحے اس کی پریشانی دور ہو گئی جب اس کے کانوں میں نومولود بچے کے رونے کی آواز پڑی۔ اب قاسم اپنی ذمہ داری سے عہدے برا ہو چکا تھا۔ اس نے ایک بچہ جنتی
جنگتی ہوئی عورت کی مدد کی تھی، ایک ایسی عورت جو جنگ کے حالات میں اپنے گھر میں بے یار و مددگار پڑی درد سے چلا رہی تھی۔ ایک مسلمان سپاہی کا یہی فرض بنتا ہے۔ چنانچہ اب قاسم اپنا فرض نبھا چکا تھا اور اب وہ یہاں سے جانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے چلنے کو کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جانے سے پہلے وہ بوڑھے باٹا کوزین سے ملنا چاہتا تھا تاکہ بچے کی خیریت دریافت کر سکے۔ اس نے باٹا کوزین کو پکارا۔ جب بوڑھا باٹا کوزین اس کے نزدیک آیا تو قاسم نے دیکھا کہ وہ خوشی سے کانپ رہا تھا۔ اس کے عقب میں دو جوان عورتیں نومولود بچے کو ہاتھوں میں اٹھائے کھڑی تھیں۔ عورتوں کا فاصلہ قاسم سے کچھ قدم دور تھا۔ باٹا کوزین نے کانپتے لرزتے ہاتھوں سے قاسم کو دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا اور جذبات سے لبریز آواز میں کہا، بیٹا تم کہاں چل دیے؟ تم آج کہیں نہیں جاؤ گے۔ ہم جی بھر کے تمہاری خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ تمہیں مبارک ہو، ہماری اور تمہاری کوشش رنگ لائی ہے۔ بریٹا نے چاند جیسے بچے کو جنم دیا ہے۔ تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس بچے کا باپ سلطانی لشکر کے خلاف ہونیانڈے کے مذہبی لشکر میں شامل ہے۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ سلطانی لشکر کے ایک سالار نے اس کی مرتی ہوئی بیوی اور بچے کو بچایا ہے تو اس پر کیا گزرے گی۔ میری بیٹی اور اس کی سہیلی تمہارے کردار سے بے حد متاثر ہوئی ہیں۔ وہ دونوں تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ قاسم جیسے پرخلوص سپاہی کو اس طرح کے لوازمات کی چندہ ضرورت نہ تھی۔ اسے لشکرگاہ میں واپس جانے کی بھی جلدی تھی۔ چنانچہ اس نے باٹا کوزین سے کہا، محترم بزرگ، یہ جو کچھ میں نے کیا میرا فرض تھا۔ میں یہاں مزید نہیں رک سکتا۔ اب آپ مجھے اجازت دیجیے۔ لیکن ابھی باٹا کوزین کچھ کہہ بھی نہ پایا تھا کہ عقب میں کھڑی دونوں جوان عورتوں میں سے ایک یکلخت تیز تیز قدموں کے ساتھ آگے بڑھی اور قاسم کے عین سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی اس حرکت سے نہ صرف قاسم بلکہ قاسم کے ساتھی سپاہی حتیٰ کہ باٹا کوزین خود بھی حیرت زدہ رہ گیا۔ لیکن اس نوجوان عورت نے سامنے کھڑے ہوتے ہی اپنے چہرے سے چادر کا پلو ہٹا دیا۔ قاسم اور قاسم کے ساتھیوں کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو وہ تینوں حیرت سے اچھلے۔ یہ تو وہی لڑکی تھی جو بوسنیا کے محل میں شاہی خواتین کی حفاظت کرتے ہوئے قاسم کے ساتھ ٹکرائی تھی۔ یہ تو شہزادی تھی، بوسنیا کے شاہی خاندان کی ایک حسین و جمیل شہزادی۔ قاسم نے اسے دیکھا تو اس حسین اتفاق پر حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا بوڑھے باٹا کوزین کے گھر پناہ لینے والی لڑکی بوسنیا کی یہی شہزادی ہو سکتی ہے۔ حیرت کے مارے وہ کچھ اور تو نہ کہہ سکا، صرف اتنا کہہ کر رہ گیا، آپ؟ جی میں۔ شہزادی مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بیک وقت تشکر، احسان مندی، محبت اور عقیدت کے جذبات تھے۔ وہ اپنے حسین و جمیل چہرے کو اٹھائے قاسم کے سامنے بے حد مرعوب و متاثر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں قاسم کے لیے عقیدت کے آنسو تھے جو پچھلی رات کے ستاروں کی طرح جلملا رہے تھے۔ قاسم کو وہ اس انداز میں بہت پیاری لگی، لیکن وہ ایک مسلمان مجاہد تھا۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ شہزادی قاسم سے مخاطب ہوئی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ ہمارے دربار میں تو کارڈنل جولین نے چند ماہ قبل پاپائے روم کا پیغام پہنچایا اور مسلمانوں کے متعلق جو تقریر کی وہ مسلمانوں کو اس زمین کے بدترین درندے ثابت کرتی تھی۔ لیکن کل سے اب تک مسلمان سپاہیوں کے انداز و اطوار دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ پاپائے روم کا نائب کارڈنل جولین جھوٹ بکتا تھا۔ قاسم بدستور مسکرا رہا تھا۔ اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا، آپ کو یہ جان کر کیسا لگے گا کہ پاپائے روم کے نائب کارڈنل جولین کو رزمگاہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے 2 ٹکڑوں میں کاٹ دیا ہے۔ حالانکہ کارڈنل نے عیسائیوں کی فتح کا دعویٰ کرتے ہوئے معاہدہ شکنی کا گناہ اپنے سر لے لیا تھا۔ میں نے اسے عبرتناک
دردناک انجام سے دوچار کر کے عیسائی دنیا کے سامنے ثابت کر دیا ہے کہ عیسائیت اپنے دین سے گمراہ ہو چکی ہے۔ محترم شہزادی، آپ یقین کیجئے کہ اسلام کے سائے میں سلگتے جسموں کی ٹھنڈک اور چیختی روحوں کی تسکین موجود ہے۔ قاسم کی بات سن کر باٹا کوزین ایک قدم آگے بڑھا اور کہنے لگا، قاسم بن ہشام، تمہارے مذہب میں کوئی ایسا بوڑھا شخص بھی داخل ہو سکتا ہے جس نے اپنی تمام گزشتہ زندگی عیسائیت پر گزاری ہو؟ باٹا کوزین کے جملے سے قاسم چونک گیا اور اس کی آنکھوں میں خوشی کی لہر نظر آئی۔ اس نے فوراً باٹا کوزین کی جانب مڑ کر دیکھا اور بوڑھے باٹا کوزین کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ہمارے مذہب میں کوئی بھی شخص اپنی سانس کے آخری لمحوں میں بھی داخل ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو اسلام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔